اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ حلول ماہ مبارک رمضان، شہر اللہ الاکبر، شہر اللہ الاعظم، ماہ برکت و رحمت و مغفرت، ماہ توبہ و استغفار و ماہ قرآن، آپ تمام جوانان عزیز، تمام راہ روان راہ امامت و ولایت و تمام امت اسلامیہ کو تبریک و تہنیت عرض ہے۔ بہت عظیم مہینہ جس میں آج پہلی شب ہے اور ہم داخل ہوئے ہیں، لطف الہی سے اللہ تعالیٰ کا بہت ہی احسان ہے کہ ہماری زندگیوں میں ایک دفعہ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس پربرکت مہینے جیسی نعمت عطا فرمائی ہے اور اس کو درک کرنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان سے قبل ماہ مبارک شعبان میں معروف خطبہ بیان فرمایا، مومنین کو اس ماہ کی عظمت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، اے لوگو خدا کا عظیم مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے برکتیں لے کر، رحمتیں و مغفرت لے کر۔ یہ وہ مہینہ ہے جو سب سے افضل، جس کے ایام، جس کی راتیں، جس کے آنات، جس کے لحظے و لمحات، اس عظیم مہینے کی معرفت ضروری ہے اور معرفت کے ساتھ اس مہینے میں مومنین داخل ہوں۔ معرفت نہ ہونے کے نتیجے میں عام طور پر مسلمان اس مہینے کی آمد سے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں کہ خصوصاً موجودہ ماہ رمضان یا آئندہ چند سالوں میں جو ایام گرما میں اور موسم گرما میں آ رہا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں اس مہینے کا استقبال کرو خوشی کے ساتھ، اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت یہی تھی۔ حضرت سید ساجدین علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کا استقبال اس طرح سے فرماتے تھے جس طرح گھر میں دلہن کے ورود کے لیے گھر کو آمادہ کیا جاتا ہے اور سجایا جاتا ہے، اس طرح سے امام خوشی کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ ماہ مبارک رمضان کا استقبال کیا کرتے تھے، اور ماہ مبارک رمضان جب ختم ہوتا تو امام وداع کرتے، روتے ہوئے، گریہ کرتے ہوئے اس طرح سے ماہ رمضان کو وداع کرتے تھے جس طرح کوئی جنازہ وداع کیا جاتا ہے۔ عزیز ترین ساتھی سے جب بچھڑ جاتے ہیں اسے رخصت کیا جاتا ہے۔ یہ سب معرفت کے نتیجے میں ہے، چونکہ ہمیں وہ معرفت نہیں ہے، اس وجہ سے حق ماہ رمضان کا ہم سے ادا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار اس مہینے کی برکتوں میں سے ایک برکت خود انہی ایام کی معرفت کی صورت میں ہمیں عطا فرمائے انشاءاللہ، اور اس مہینے کی رحمتوں میں سے پروردگار ہمیں ایک رحمت یہ عنایت فرمائے، توفیق عطا فرمائے کہ اس مہینے کا حق ادا کر سکیں، اس کے اندر اپنا بندگی کا سفر جاری رکھ سکیں۔ ماہ بندگی ہے، ماہ سیر و سلوک ہے، عباد سالکین و عباد صالحین خدا، ان کا عبادی سال ماہ مبارک رمضان سے شروع ہوتا ہے۔ جس طرح ہمارے ملک میں تعلیمی سال ایک خاص مہینے سے شروع ہوتا ہے، یا مالی سال ایک خاص مہینے سے اس کا آغاز ہوتا ہے، ایسے ہی عباد خدا و بندگان سالکین و صالحین خدا، ان کا مہینہ ماہ رمضان سے شروع ہوتا ہے۔ بندگی کا سفر و سیر و سلوک خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ عزیزان، غنیمت ہے یہ
ایام و یہ فرصت تمام مومنین کے لیے، خواتین کے لیے، مردوں کے لیے، و بالخصوص آپ جوانان عزیز کے لیے، کہ جوانی کا عمل، جوانی کی بندگی، جوانی کی توبہ، جوانی کا سیر و سلوک، اسے کہا گیا ہے کہ یہ شیوہ انبیاء ہے و پیغمبرانہ سلوک ہے۔ جوانی میں خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف انسان متوجہ ہو، اور یہ توفیق جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے ہم سب کو، جوانان عزیز بالخصوص انشاءاللہ اس توفیق سے استفادہ کریں۔ رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ اس کا ہر لمحہ اور ہر گھڑی اس کی بہت قیمتی ہے، بہت ہی گران قدر ہے، اس کو ضائع نہ کریں۔ ایامہ افضل الایام، لیالیہ افضل اللیالی، وساعاتہ افضل الساعات۔ ایک ایک لمحہ و ایک ایک سیکنڈ اس مہینے کا بہت عظیم ہے۔ جس طرح دن کو گفتگو میں مثال دی تھی کہ برسات کا موسم ہے، اور آپ دیکھیں اس موسم نے ہر چیز کو ہرا کر دیا ہے، سبز کر دیا ہے، ہر چیز زندہ ہو گئی ہے۔ اسی طرح ماہ مبارک رمضان ربیع القلوب و ربیع القرآن ہے، مومنوں کے نفوس کی بہار ہے۔ اس میں مردہ دل خود ہی زندہ ہو جاتے ہیں، اور جب موسم اتنا ہموار ہے و اتنا خوشگوار ہے ماہ مبارک رمضان کی صورت میں، ہم غفلت نہ برتیں۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرصتوں سے فائدے اٹھاؤ، موقع جب آتے ہیں اللہ کی طرف بڑھنے کے ان سے فائدہ اٹھاؤ کہ بار بار میسر نہیں آتے۔ اور جو لوگ افراد اپنی زندگی میں موقع ضائع کر دیتے ہیں، فرصتیں ضائع کر دیتے ہیں، انہیں اس کی سزا ملتی ہے، سزا بھگتنا پڑتی ہے۔ اور وہ سزا جو آج ہم قومی لحاظ سے بھی بحیثیت قوم پاکستان میں شیعہ جو سزا بھگت رہے ہیں، جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ موقع ضائع کرنے کا نتیجہ ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مواقع عطا کیے ہیں جن سب کو ہم نے ضائع کیا ہے۔ اپنی جو مزاج ہے ہمارا پاکستانیوں کا، لہوی مزاج اور لعبی مزاج، غیر سنجیدہ مزاج، کامیڈین مزاج ہمارا ہے۔ اس کامیڈین طبیعت کے نتیجے میں ہم نے ہر غنیمت فرصت اور ہر بہترین موقع کو گنوایا ہے اور ضائع کیا ہے۔ اور آج جس کی ہمیں یہ سزا مل رہی ہے کہ مٹھی بھر دہشت گرد انہوں نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے اس مملکت و ملک کے اندر۔ وہ موقع بہت سارے آئے ہیں، جن میں سے ایک انقلاب اسلامی کا وقوع پذیر ہونا تھا، جو مکتب تشیع سے اٹھا، وہ انقلاب جس نے پوری دنیا کو ہلایا، وہ انقلاب پاکستان میں زیادہ اثرات نہیں ڈال سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں آمادگی نہیں تھی، یہاں پر مبلغین و مروجین انقلاب موجود نہیں تھے کہ جو اس قوم کو بتائیں کہ کتنی عظیم و غنیمت فرصت خدا نے ہمیں عطا کی ہے، اسے ہم غافل رہے، جس کے نتیجے میں آج کمزور، ضعیف اور بہت ہی بزدل دشمن کے ہاتھوں پٹ رہے ہیں، بزدل دشمن کے ہاتھوں۔ عزیزان، یہ فرصتیں غنیمت ہیں، فرصتیں ضائع کرنا اپنی عادت نہ بنائیں۔ فرصتیں اپرچونیٹیز ہماری مادری زبان میں، چونکہ مادر بدل گئی ہے، ماں بدل گئی ہے، تو مادری زبان بھی بدل گئی ہے۔ اس وجہ سے اب اردو میں لفظ استعمال کریں سمجھ میں نہیں آتا جب تک اس کا متبادل مادری استعمال نہ کریں۔ فرصت سے مراد اپرچونیٹیز ہیں۔ اپرچونیٹیز کو ضائع نہ کریں، غنیمت سمجھیں۔ امیر المومنین کا فرمانا ہے کہ فرصتوں کو غنیمت سمجھو، اس طرح سے سمجھو کہ دوبارہ کبھی نہیں آئے گی۔ یہ ماہ مبارک رمضان بہت عظیم فرصت ہے، اس طرح سے اس ماہ مبارک رمضان کو طے کریں و بسر کریں کہ ہمیں دوبارہ شاید یہ عظیم مہینہ میسر نہ آئے۔ اس مہینے میں سفر بہت تیزی سے ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے فضائل میں سے یہ ذکر کیا کہ اس میں لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر 1000 ماہ سے برتر رات ہے۔ 1000 مہینوں سے برتر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا سفر 1000 مہینوں میں کیا جا سکتا ہے، وہ اس مہینے کی ایک رات میں کیا جا سکتا ہے، اگر انسان آمادہ ہو، اگر مومن تیار ہو، اور بالخصوص جوان غفلت کا نام نہیں ہے جوانی، فرصت کا نام جوانی ہے۔
آمادگی کا نام جوانی ہے، اور پیغمبری راہ کو طے کرنے کا نام جوانی ہے۔ اس جوانی بھی کو بھی فرصت سمجھیں، غنیمت سمجھیں، اور زائل ہونے سے پہلے جتنا استفادہ کرنا چاہیے، جتنا سفر کرنا چاہیے، وہ کر لینا چاہیے۔ یہ مہینہ قرآن مجید نے پیش کیا ہے، متعارف کروایا ہے، اور اس مہینے کو قرآن کا مہینہ قرار دیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن مجید میں ہی کئی مقامات پر قرآن مجید کے نزول کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ یہ ماہ مبارک و لیلہ مبارکہ میں یا لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے یہ قرآن۔ اگرچہ روزوں کا مہینہ ماہ رمضان شمار ہوتا ہے، مشہور ہے، لیکن قرآن مجید حقیقتاً اس کو قرآن کا مہینہ کہہ رہا ہے۔ اس وقت ہم قرآنی مہینے میں ہیں۔ روزہ رکھنا اس کا ادب ہے، جیسا کہ اور بہت سارے اس کے آداب ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ قرآن مجید جو اس مہینے میں نازل ہوا، نازل ہونے کا مطلب یعنی قرآن اس مہینے میں قابل فہم ہے، دلوں میں اترتا ہے۔ آپ بہت سادہ سا معنی نزول کا سب عزیزان ذہن میں رکھیں کہ نزول قرآن سے مراد یہ نہیں ہے کہ آسمانوں سے قرآن کے ورق یا آیتیں اترتی ہیں زمین پر۔ قرآن آسمانوں میں نہیں تھا، قرآن علم الہی سے نازل ہوا ہے، بارگاہ خدا سے آیا ہے، انسان کے دلوں پہ نازل ہوا ہے۔ عالم الہی سے مومن کے دل پر آنے کو نزول کہتے ہیں۔ دل میں آنے کو مطلب یعنی سمجھ میں آ جائے قرآن، جب انسان سمجھنا شروع کر دے قرآن کو، اس کا مطلب ہے قرآن نازل ہو رہا۔ جن کو سمجھ میں نہیں آ رہا قرآن، یا جنہوں نے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے کوئی آمادگی نہیں اپنی پیدا کی، وہ قرآن کے نزول کے منتظر ہیں ابھی کہ ان پر نازل ہو قرآن۔ ابھی نازل ہونا باقی ہے، نازل ہونا اس کے لیے انہیں اہتمام کرنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی تاکہ قرآن انشاءاللہ ان کے قلوب پر نازل ہو۔ اور ہم کوشش کریں اسی ماہ مبارک رمضان میں خداوند تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو اتنا نرم کر دے و آمادہ کر دے کہ ان کے اندر نور قرآن نازل ہونا شروع ہو جائے انشاءاللہ۔ قرآن مجید بھی رمضان کی طرح درست تعارف اس کا امت کے اندر نہیں ہوا۔ جس طرح رمضان روزوں کا مہینہ و روزہ سختی کا نام ہے، اور یہ الٹ تعارف ہے، غلط تعارف ہے رمضان کا۔ رمضان برکت کا مہینہ ہے، رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے، رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ اسی طرح قرآن کے بارے میں بھی تعارف و شناخت ہماری صحیح نہیں ہے۔ ہم قرآن کو ہے تو موجود ہے قرآن، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ثواب کی مقدس کتاب ہے، اور تقدس بھی ایک کرنٹ ہے۔ جس طرح بجلی کا الیکٹرک کا کرنٹ ہوتا ہے بعض چیزوں کے اندر، اگر ہم اس کو ہاتھ لگائیں تو وہ کرنٹ ہمارے اندر بھی آ جاتا ہے۔ عموماً ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ قرآن بھی ایک مقدس کتاب ہے، وہ تقدس ایک کرنٹ کا نام ہے کہ جو ہی قرآن ہم کھولتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں، چومتے ہیں اس کو، تو یہ کرنٹ ہمارے اندر بھی آ جاتا ہے، ہم بھی مقدس ہو جاتے ہیں۔ نہ عزیزان، قرآن مجید مقدس ضرور ہے، لیکن تقدس کا معنی یہ نہیں ہے کہ قرآن کا تقدس یعنی کرنٹ ہے اس کے اندر ایک، اور جو ہی مومن اس کو ٹچ کرتا ہے یہ کرنٹ مومن کے اندر بھی منتقل ہو جاتا ہے۔ مقدس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن منزہ ہے، پاک ہے، اس میں غلطی نہیں ہے، اس میں باطل نہیں ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے، اس میں کوئی اشتباہ نہیں ہے، یہ تمام عیب سے منزہ ہے۔ قرآن کے مقدس ہونے کا مطلب جو سورہ مبارکہ بقرہ کے آغاز میں ہے، سورہ بقرہ کی پہلی آیت یہ ہے کہ لا ریب ذالک الکتاب لا ریب فی، لا ریب ہونا یہ مقدس ہونے کا معنی ہے۔ قرآن مقدس ہے یعنی لا ریب ہے، کوئی عیب، کوئی اشکال، کوئی ضعف، کوئی کمزوری، کوئی تضاد اس کے اندر کسی قسم کا موجود نہیں ہے۔ یہ معنی ہے اس کے مقدس ہونے کا۔ قرآن مقدس ہے یعنی قابل اعتماد ہے، آپ اعتماد کریں قرآن پر۔ قرآن اصل میں ہمارے معاشرے کے اندر جس طرح تعارف اس کا ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا۔ ایک عام استعمال قرآن کا استخارے کے لیے کیا جاتا ہے، استخارہ نکالے۔ استخارہ بھی
فال ہے، اصل میں فال نکالتے ہیں، نام اس کا استخارہ رکھا ہوا ہے. استخارہ اور چیز ہے، فال اور چیز ہے. یہ جو قرآن کھول کے نکالتے ہیں، کہتے ہیں اچھا ہے، آپ مثلا ٹکٹ لے لیں، آپ داخلہ لے لیں، آپ ایڈمیشن لے لیں، آپ گھر بنا لیں، آپ رشتہ کر لیں، آپ فلاں کریں، اچھا آیا ہے، خوب آیا ہے، یہ فال ہے. فال یعنی نیک اور بد، سعد اور ناس، کوئی کام کرنا اور اس کے ذریعے سے تخمینہ لگانا کہ یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے، اس کو کہتے ہیں فال. قرآن کتاب فال نہیں ہے. تفاعل، قرآن تفاعل کے لیے نازل نہیں ہوا، لہذا ایک جو استعمال عمومی طور پر قرآن کا کیا جاتا ہے کثرت سے، وہ کتاب فال بنا دیا گیا ہے، نام اس کا استخارہ ہے. استخارہ درست چیز ہے، استخارہ حق ہے. استخارہ نہ تسبیح سے ہوتا ہے اور نہ قرآن سے ہوتا ہے. استخارہ دعا ہے. استخارہ کا مطلب ہے اللہ سے خیر مانگنا، خداوند تبارک و تعالیٰ سے خیر طلب کرنا کہ پروردگار میری زندگی میں، میرے کاموں میں، میرے اقدامات میں خیر عطا فرما. اور یہ خیر جب خداوند تبارک و تعالیٰ عنایت فرما دے، استخارہ ہے، یعنی دعا آپ کی قبول ہو گئی ہے. اور مانگنی چاہیے ہر کام میں، نیت کے بعد استخارہ کرنا چاہیے، یعنی نیت خیر کرنے کے بعد دعائیں خیر کرنی چاہیے، طلب خیر کریں. ہمارے یہاں بزرگوں میں رواج ہے، جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو آخر میں کہتے ہیں دعائیں خیر کریں. کوئی ووٹ مانگنے بھی آتا ہے اور طے کرتا ہے کہ آپ نے ووٹ ہمیں دینے ہیں، تو آخر میں کہہ کے جاتا ہے کہ دعائیں خیر کریں. یہ دعائیں خیر کرنا ہی استخارہ ہے، اللہ سے خیر مانگنا. فال نکالنا استخارہ نہیں ہے. قرآن کے ساتھ ایک ظلم یہ ہوا ہے کہ جس طرح اہل بیت کے ساتھ ہوا ہے، اسی طرح قرآن کے ساتھ، کہ قرآن کو فال کی کتاب بنا دیا گیا، فال نکالتے ہیں. ایک اور قرآن کا جو استعمال کیا جاتا ہے، جس کے لیے قرآن نہیں تھا لیکن ہم نے اس کو، قرآن کو اس طرف لگا دیا ہے، اور وہ مردے بخشوانے کے لیے ہے. کوئی مر جائے تو ختم قرآن کرانا اور پھر قرآن پڑھنے والوں کو دیگ پکا کے کھلا دینا. یہ قرآن پڑھتے ہیں تاکہ مردہ بخشا جائے، اصل میں قرآن پڑھتے ہیں تاکہ لنگر مل جائے ان کو بعد میں، چونکہ شرط ہے لنگر اس وقت ملے گا کہ جب یہ قرآن پورا ختم ہوگا. ختم قرآن مردوں کے ایصال ثواب کے لیے. البتہ ہر نیک کام جو کیا جائے اس کا ثواب مردوں کو، مرحومین کو ضرور پہنچتا ہے. مثلا ابھی آپ کے والدین کو ثواب مل رہا ہے جو آپ عبادت میں مشغول ہیں، اس میں ہر کام کا آپ نیت کر کے مرحومین کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں، نیت کر سکتے ہیں. قرآن بھی پڑھیں تو قرآن کے پڑھنے کا ثواب آپ مرحومین کے نام کر سکتے ہیں. لیکن قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ لوگ مر جائیں اور پھر ان کو بخشوانے کے لیے ختم قرآن کیا جائے اور قرآن بس اسی کام کے لیے ہو. اسی طرح قرآن کے اور بہت سارے استعمالات ہیں. تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے، ختم میں قرآن پڑھا جاتا ہے. آج کل جہیز کے طور پر بھی قرآن دیا جاتا ہے، اور کاروبار کے طور پر بھی قرآن پرنٹ کیا جاتا ہے، بیچا جاتا ہے. بہت اچھا بزنس ہے جو قرآن پرنٹ کر کے بیچتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں. یہ سب غلط استعمال ہیں قرآن کے. اصل میں قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے. قرآن خود اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ میں ہدایت کی کتاب ہوں. مقدس ہے، یعنی عیب سے پاک ہے، اس کے اندر کسی قسم کا باطل نہیں ہے، کمزوری و ضعف نہیں ہے، پاک ہے قرآن. اور یہ ہدایت کا منشور ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، انسان کی زندگی کے لیے ہدایت ہے. ہدایت کا مطلب واضح ہو، روشن ہو. آپ عزیزوں کے لیے ضروری ہے کہ یہ بنیادی اصطلاحیں، یہ بنیادی ٹرمینالوجی دین کی ہمیں معلوم ہو. ہدایت کیا چیز ہے؟ یہ جملے سنتے بہت ہیں لیکن ان کے معنی کھلتے نہیں ہیں ہمارے لیے. ہدایت انسان کے لیے ضروری ہے. ہدایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی شے کو جو اپنے مقصد سے اور اپنے ہدف سے اور اپنی منزل سے دور ہے، اسے اپنی منزل پہ پہنچا دیا جائے، اسے منزل دکھا بھی دی جائے، منزل تک پہنچنے کا راستہ اسے بتا دیا جائے اور پھر اسے منزل تک پہنچا دیا جائے. یہ ہدایت کہلاتا ہے. یہ کام انسان کی ہدایت کا مقصد یہ ہے کہ انسان جس مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے اس نقطے پہ پیدا نہیں ہوا، پیدا کہیں اور ہوا ہے، کسی اور جگہ، اور کسی اور جگہ کے لیے پیدا ہوا ہے. جس طرح ابھی بہت سارے پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں لیکن انگلینڈ کے لیے پیدا ہوئے ہیں، امریکہ کے لیے
پیدا ہوئے، آسٹریلیا اور کینیڈا کے لیے پیدا ہوئے، اور انہیں پتہ ہے کہ غلط جگہ پر ہم پیدا ہو گئے، یہاں سے ہمیں نکلنا ہے، بھاگنا ہے، اور جلد از جلد وہاں پر پہنچنا ہے ہمیں۔ اس لیے نیک کام بھی کرو تاکہ اس جگہ پہنچ جاؤ، وہاں جا کر وسیلہ مانگو، مثلا نظر نیاز کرو، مجلسیں کرو، تاکہ جلد از جلد ہمیں ویزا ملے اور اس سرزمین پاکستان سے نکلیں اور امریکہ کی سرزمین پر پہنچ جائیں، چونکہ ہم وہاں کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ انسان پیدا کسی کے لیے ہوا ہے؟ پیدا کہیں اور ہوا ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے لقاء اللہ کے لیے، کمال کے لیے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور فرمایا کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، انسان خدا کی طرف سے ہے اور خدا کی طرف جا رہا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہے اور تجھے اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے، یقیناً تجھے اپنے رب سے ملنا ہے۔ پس ہم کمال کے لیے پیدا ہوئے ہیں، کامل ہونے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اسی کمال کا نام لقاء پروردگار ہے، پروردگار کی بارگاہ میں جانا، تکامل بھی اسی کا نام ہے اور لقاء پروردگار بھی اسی حقیقت کا نام ہے۔ مقصد ہمارا اعلیٰ علیین ہے، مقصد جس کا قرآن نے درجہ بے درجہ نام لیا ہے۔ ایک ابتدائی اس کا مقصد کا درجہ مثلا جنت ہے۔ جنت ایک رہائش گاہ ہے، مقصد نہیں ہے، ایک ریسٹ ہاؤس ہے، وہاں پر آپ کو رہنا ہے، اس کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ جنت آپ کے لیے بنائی گئی ہے، آپ جنت کے لیے نہیں ہیں۔ یہ بالکل ذہن میں تصحیح کر لیں، صحیح کر لیں اس کنسپٹ کو کہ ہم جنت کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم خدا کے لیے آئے ہیں کہ اللہ کے پاس جانا ہے ہمیں۔ جنت بیچ میں انعام ہے، جنت ایک تحفہ ہے، ہدیہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اس کی نعمتیں۔ جنت ہمیں ملنی ہے، جنت ہمارے لیے ہے، ہم جنت کے لیے نہیں ہیں۔ لیکن ہمیں پیدا بہت دور کیا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہمیں یہاں اس عالم میں، اس زمین پر یہاں پیدا کیا گیا ہے۔ اس کا نام ہے اسفل سافلین۔ قرآن مجید میں اس دنیا کا نام اسفل سافلین ہے۔ سورہ 3 پڑھتے ہیں آپ، سورہ 3 میں ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت خوبصورت نقشے کے مطابق بنایا ہے۔ تقویم یعنی نقشہ، بہت خوبصورت ڈیزائن کے تحت بنایا ہے، حیرت ناک خوبصورتی کے ساتھ ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ خوبصورتی سے مراد صرف یہ جلد اور رنگت نہیں ہے، بلکہ پورا آپ کی بناوٹ، پوری ساخت ڈھانچہ آپ کا بہت ہی خوبصورت و بہت ہی عظیم و احسن ہے۔ لیکن اس عظیم نقشے کے تحت بنی ہوئی مخلوق کو ہم نے کیا کیا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، اس کو سب سے نچلے درجے پہ لا کے کھڑا کر دیا، پیدا یہاں کیا آپ کو، اور پھر آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ نے پہنچنا ہے سب سے اعلیٰ منزل پر، ملائکہ سے بالاتر پیدا کیا ہے سب سے نچلے سٹیپ پر، اور کہا، اشارہ کیا گیا کہ پہنچنا سب سے اعلیٰ منزل پر ہے۔ اس منزل تک پہنچنے کے لیے ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے۔ اسفل سافلین سے نکل کر اعلیٰ علیین تک جانا یا اس مقام اصلی تک جانا، اس کے لیے ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے۔ ہدایت اسی کو کہتے ہیں کہ کسی مخلوق کو جو منزل سے دور ہو اسے منزل بتائی جائے، منزل کی نشاندہی کی جائے، منزل کی طرف جانے والا اسے راستہ بتایا جائے، اور اس راستے کی علامتیں، اس راستے پر چلنے کا طریقہ اسے بتایا جائے، دکھایا جائے۔ اسی کو ہدایت کہتے ہیں۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، چونکہ ہم سب ہدایت کے محتاج ہیں، اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کا جو انتظام کیا ہے وہ قرآن کی شکل میں، قرآنی صورت میں ہمارے سامنے نازل کیا ہے، اور ہم نے اس کو سمجھنا ہے۔ قرآن ہدایت کا منشور ہے، منشور ہدایت ہے۔ ہدایت کے منشور میں اللہ تعالیٰ نے نظام ہدایت انسان کے لیے مقرر کیا ہے، اور نظام ہدایت بہت جامع ہے۔ پوری حیات انسانی زندگی کے جتنے پہلو ہیں
اور جن جن پہلوؤں میں انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے وہ سب کچھ قرآن میں ہے۔ یہ بات ایک عام زبانوں پہ چڑھی ہوئی ہے کہ قرآن میں ہر خشک و تر موجود ہے، ہر بات قرآن میں ہے، لہٰذا وہ ہر بات قرآن سے نکالتے بھی ہیں۔ بعض اوقات کبھی ووٹ قرآن سے نکالیں گے، الیکشن قرآن سے نکالیں گے، کینڈیڈیٹ بھی قرآن سے نکالیں گے، جس کا جو شعبہ ہے وہ اپنے شعبے کی بات قرآن سے نکال لیتا ہے۔ مثلا انگوٹھیاں بنانے والے کے پاس جائیں، وہ پوری انگوٹھی قرآن سے نکال کے آپ کو ثابت کرے گا۔ جس کا کوئی اور کام ہے وہ کام۔ ایک ذاکر صاحب مجلس پڑھ رہے تھے، لوگوں نے انہیں کہا کہ ایک اعتراض ہم پر یہ ہوتا ہے شیعہ پر کہ آپ ماتم کرتے ہیں تو ماتم کا جواز قرآن سے نکال کے بتائیں۔ انہوں نے اپنے ذاکر صاحب سے کہا کہ آپ بتائیں ہمیں کہ قرآن کہاں ہے ماتم کا جواز، تو انہوں نے کہا کہ باقاعدہ ثابت کروں گا، میں ماتم بھی ثابت کروں گا، پورا جلوس ثابت کروں گا، جلوس کا روٹ بھی ثابت کروں گا قرآن سے۔ لوگ بہت خوش ہوئے کہ ایسا ذاکر ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا جو اتنی تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل میں ہر چیز قرآن سے ثابت کر کے دے۔ تو انہوں نے ثابت کیا اور کہا کہ قرآن کی مشہور آیت ہے الم نشرح لک صدرک، سورہ انشراح میں ہے نا، الم نشرح لک صدرک، کہا یہ ماتم بھی ہے، یہ جلوس بھی ہے، روٹ بھی ہے، سب کچھ ہے اس میں۔ کس طرح سے؟ انہوں نے کہا کہ کراچی میں ایک جلوس نکلتا ہے نشتر پارک سے صدر تک، علم کا جلوس نکلتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے دلیل اس کی کہ الم نشرح لک صدرک۔ تو اس طرح سے قرآن سے چیزیں نکالنا، بعض ابھی سائنسی نظریات قرآن سے نکالتے ہیں، یہ بھی ایسے ہی مذاق ہے۔ جو سائنس قرآن سے نکالتے ہیں وہ بھی ایسا ہی ہے۔ قرآن نہ سائنس کی کتاب ہے، نہ کیمسٹری ہے، نہ بایولوجی ہے، نہ فزکس ہے، نہ میتھ ہے، نہ ہسٹری ہے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، انسان کی ہدایت کی کتاب ہے۔ ہدایت سے مربوط ہر چیز قرآن کے اندر موجود ہے۔ اب یہ ہمارا مطالبہ ہونا چاہیے قرآن سے اور قرآن پڑھانے والوں سے اور پڑھنے والوں سے کہ ہدایت کے متعلق ہر چیز قرآن سے ہمیں نکال کے دو، بتاؤ ہمیں۔ علماء کا کام، مجتہدین کا فریضہ یہی ہے کہ انسان کی ہدایت سے متعلق ہر چیز انسان کو نکال کے بتائیں کہ یہ آپ کی ہدایت قرآن نے ذکر فرمائی ہے۔ انسان کی زندگی بہت وسیع ہے، بہت وسیع زندگی ہے انسان کی، جس کو آپ اپنی مادری زبان میں کہتے ہیں ملٹی ڈائمینشنل ہے انسان کی زندگی۔ ملٹی ڈائمینشنل یعنی جس کے مختلف اور بہت زیادہ پہلو ہیں، بہت پہلو ہیں انسان کی زندگی کے، اتنے پہلو ہیں کہ اگر ان کو شمار کریں تو شاید ایک پورا درس ہمیں چاہیے صرف انسان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو شمار کرنے کے لیے، اس کی فہرست بنانے کے لیے۔ یہ ملٹی ڈائمینشنل حقیقت بنام حیات انسان، اس کے لیے جامع نظام بنانا، جامع ہدایت کا نظام بنانا کہ تمام پہلوؤں میں ہدایت اس کے شامل ہو۔ انسان یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ انسان آگاہ نہیں ہے تمام پہلوؤں سے، باطنی پہلوؤں سے، ظاہری پہلوؤں سے۔ انسان کو انسان سمجھ میں ہی نہیں آیا، انسان کو انسان کا علم ہی نہیں ہوا تاکہ اس کے لیے ہدایت کا منشور بنا سکے۔ خالق انسان نے انسان کے لیے ہدایت کا منشور بنایا ہے۔ بس یہ نقطے ذہن میں رہیں کہ ایک وہ خطائیں جو ہمارے رائج ہو چکی ہیں کہ قرآن ایک کرنٹ کی کتاب ہے اور اسے ہمیں صرف کرنٹ لینا ہے، ٹچ کرنا ہے، مس کرنا ہے، عموماً اس مقصد کے لیے قرآن ہے، یا مردے بخشوانے کے لیے، یا فال نکالنے کے لیے، یا قسمیں کھانے کے لیے، یہ قرآن کے مقاصد نہیں ہے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، جس طرح اپنا تعارف خود کروا رہا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے، لا ریب ہے یعنی مقدس ہے، و ہدایت ہے۔ اسی طرح اسی سورہ میں بقرہ میں، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، ماہ رمضان کا تعارف البتہ کروایا جا رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ماہ رمضان مہینہ ہے جس میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا ہے، اور قرآن ہدایت ہے تمام بشریت کے لیے، تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، تمام مخلوق خدا کے لیے ہدایت ہے قرآن۔ یہ نظریہ
ایک مومن کا، ایک مسلمان کا ہونا ضروری ہے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت کا منشور ہے۔ ہدایت بھی جامع نظام ہے، مکمل حیات انسانی کے لیے جامع سسٹم، کمپریہنسو نظام ہدایت کا قرآن میں موجود ہے۔ ہدایت کا مرکز، توجہ فرمائیں تاکہ ہم اپنے اصلی موضوع کی طرف بھی آ جائیں ہم، کہ اس ماہ مبارک رمضان میں جو قرآنی مہینہ ہے، وہ فہم قرآن و نزول قرآن کا، ہم چاہیں گے کہ ایک اہم پہلو قرآن کا یا اہم مرکز تعلیمات قرآن کا، اس سے ہم آشنا ہو جائیں۔ جو ضروری ہے وہ اشد ضروری ہے۔ ہدایت کے کئی پہلو ہیں جو قرآن مجید نے انسان کے لیے ہدایت مقرر کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اور پیش کی ہے۔ اس ہدایت کا ایک مرکزی نظام ہے، نظام ہدایت کا مرکزی شعبہ حکومت ہے۔ محمد علی محمد بلند السلام۔ ہدایت کا نظام ہدایت بشری کا مرکزی شعبہ حکومت کہلاتا ہے۔ نہیں سنا ہوگا یہ مطلب آپ نے، چونکہ ابھی تک جو ہدایت ہمیں پیش کی گئی ہے اس میں حکومت کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ حکومت کے بغیر ہدایت کے نظام میں حکومت کا کہیں نام ہم نے نہیں سنا، چونکہ قرآنی معاشرہ، قرآنی تہذیب، قرآنی ماحول، قرآنی تعلیم، قرآنی سسٹم نہیں ہے ہمارا، کلچرل ہے، آبائی نظام ہے۔ ابھی میں اشارہ کروں گا کہ قرآن نے قرآنی نظام ہدایت سے دوری کا ایک سبب، الہی نظام سے دوری کا سبب، وجہ آبائی طریقہ کار کو قرار دیا ہے، کہ چونکہ لوگ آبائی طریقے کے کاربند ہیں و پابند ہیں، اور آبائی طریقے سے جڑے ہوئے ہیں، آبائی طریقے سے چپکے ہوئے ہیں، آبائی طریقے کو اپنایا ہوا ہے، اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے الہی نظام کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، رجحان ہی نہیں ہے ان کا، رغبت ہی نہیں ہے۔ اور علماء ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ عوام پسند باتیں ہی کریں۔ عوام کو اگر آبائی طریقہ پسند ہے تو علماء کا کام یہ ہے کہ آبائی طریقے کو ہی الہی لیبل ان کو چپکا کے دے دیں۔ جس طرح آپ جعلی چیز لے جاتے ہیں، چائنا کی چیز لے جائیں، کسی دکان پہ جا کر اسے یہ کہیں کہ وہ آپ کو اس پہ لکھ کے دے دے یہ جاپان کی بنی ہوئی ہے نا، ایسے ادارے موجود ہیں۔ آپ چائنا کی چیزیں جا کر ان پہ جاپان کا لیبل لگوا کے لے آئیں، اور وہ لگا کے دے دیتے ہیں۔ آپ کو کس ملک کا چاہیے، جاپان کا لگا دیتے ہیں، جرمنی کا لگا دیتے ہیں، جہاں اچھا لیبل لگتا ہے ہم لگا کے دے دیتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ہاں یہ عمل ہو رہا ہے کہ آبائی طریقہ کار کو الہی ثابت کرنے پر علماء کا زیادہ زور ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس آبا کی طرف سے ہے یہ بہترین ہے، یہی اللہ کا پسندیدہ یہی نظام ہے۔ اور قرآن مجید نے اس کو سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیا ہے الہی نظام کی راہ میں۔ انبیاء کرام جب آتے اپنی قوموں کو آ کر دعوت دیتے الہی نظام کی طرف، تو وہ حوالے کے طور پر کہتے کہ ہمارے پاس آبائی نظام موجود ہے، آبائی سلسلہ موجود ہے۔ اس آبائی طریقہ کار کے ہوتے ہوئے، آبائی معنی تو سمجھتے ہیں آبائی کا سارے، یعنی اپنے آبا و اجداد سے، اپنے پرانے بزرگوں سے، بڑوں سے، نسل اندر نسل، سابقہ نسلوں سے جو کچھ ہمیں ملا ہے وراثت میں، یہ آبائی طریقہ کہلاتا ہے۔ انبیاء الہی نظام لے کر آئے، جب لوگوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ ہمارے پاس تو ہے پہلے سے آبائی سلسلہ، ہمیں تو طلب نہیں تھی، ہم نے مانگا تو نہیں تھا آپ سے، آپ کیوں لے کر آئے ہیں الہی نظام؟ آبائی سلسلہ ہمارے لیے کافی ہے۔ چونکہ ہمارا معاشرہ آبائی معاشرہ ہے، پاکستانی سوسائٹی کا نام اگر ہم رکھنا چاہیں تو آبائی سوسائٹی ہے، آبائی معاشرہ ہے، ہم آبائی لوگ ہیں، آبائی تہذیب ہے، آبائی سارے سلسلے و رسومات ہیں جو اپنے آبا و اجداد سے ہم نے وراثت میں پائے ہیں۔ اور الہی نظام نہ بتایا گیا، نہ اس کی ترویج کی گئی، نہ اس کی تبلیغ کی گئی، اس وجہ سے کہ آبائی سلسلے کو پسند کرنے والے لوگ، انہیں الہی طریقہ پسند نہیں۔ مثلا آپ دیکھیں اس وقت مختلف علاقوں سے یہاں عزیزان آئے ہوئے ہیں،
پاکستان کے ہر علاقے میں ایک خاص قسم کا شوق پایا جاتا ہے، پرانا آبائی شوق۔ کسی علاقے میں بیل دوڑانے کا شوق ہے، کسی علاقے میں کتے لڑانے کا علاقائی طور پر، بعض علاقے ہیں جہاں مرغے لڑانے کا شوق ہے، یہ میاں والی کے علاقے میں، اور ادھر یہاں لڑاکو مرغ پالتے ہیں اور ان کا بڑا میچ ہوتے ہیں، ان کے ٹورنامنٹ ہوتے ہیں، اور وہ ان کا آبائی مشغلہ، آبائی سلسلہ ان کا یہ ہے، آبائی طریقہ کار۔ انہیں جا کر آپ بتانا بھی جائے، مثلا اس ماڈرن دور میں، ترقی یافتہ سائنس کے دور میں، مرغ لڑانا ان کا پسندیدہ کام ہے۔ اسی طرح آپ مثلا انہیں یہ کہیں کہ روبوٹ، یہ جو بیل دوڑاتے ہیں، آپ یہ کہیں کہ اس وقت ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، کمپیوٹر روبوٹ بنے ہوئے ہیں، کمپیوٹر روبوٹ دیکھیں، بہت ساری دنیا میں آج کل روبوٹ مقابلے ہوتے ہیں۔ آپ چلے جائیں یہ چکوال کے علاقے میں یا گجر خان میں، جہاں بیل دوڑانے کا، پالنے کا زیادہ شوق ہے، انہیں یہ کہیں کہ بیل کو آپ چھوڑ دیں، روبوٹ دوڑائیں، لیکن وہ کبھی بھی روبوٹ نہیں دوڑائیں گے، کیونکہ ان کے پاس آبائی گیم پہلے سے موجود ہے۔ بیل دوڑانا آبائی گیم ہے۔ اسی طرح آپ مختلف علاقوں میں جائیں، کہیں بٹیر لڑانا، کہیں تیتر لڑانا، کہیں پر اس طرح کے مختلف آبائی طریقے موجود ہیں۔ یہ آبائی سلسلے صرف گیموں میں یا کھیلوں میں یا جانوروں میں نہیں ہیں، یہ آبائی طریقے رہن سہن میں بھی ہیں۔ مثلا ہمارے معاشرے میں شادیاں بیاہ آبائی طریقے سے ہوتے ہیں۔ ایک آبائی طریقہ یہ ہے کہ لڑکی لڑکے کو نہیں پوچھنا کہ ان کی شادی ہو رہی ہے، بالکل انہیں ایک دوسرے کو دیکھنے کا بھی موقع نہیں دینا، انہیں کہ یہ بے حیائی ہے۔ آبائی طریقے میں لڑکی لڑکے کو دیکھ لے جس سے اس نے زندگی گزارنی ہے، اور لڑکا لڑکی کو دیکھے جس کے ساتھ اس نے پوری عمر گزارنی ہے، یہ آبائی طریقہ کار میں ممنوع ہے، حرام ہے، سخت حرام ہے یہ بات۔ اگر کسی نے شادی سے پہلے اپنی منگیتر دیکھ لی، کہتے ہیں یہ بہت ہی بے حیا آدمی ہے۔ آخر تک سسرال والے اس کو تانا دیتے ہیں کہ تو نے شادی سے پہلے دیکھ لی تھی، جبکہ الہی طریقے میں ضروری ہے کہ دیکھ بھال کے شادی کرو۔ جس کے ساتھ آپ نے زندگی بسر کرنی ہے اس کا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کس کے ساتھ شادی کر رہے ہیں، کس کے ساتھ آپ مثلا زندگی بسر کریں گے، اس کے بارے میں تحقیق کرو، اس کے بارے میں آپ کو معلومات ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے آبائی طریقہ کار میں شادی کب کرنی ہے، جب شادی کی عمر گزر جاتی ہے، چونکہ اس سے پہلے لڑکا تعلیم میں ہوتا ہے، اس کے پاس روزگار نہیں ہوتا، اور ابھی چلنے پھرنے کے قابل ہے، ابھی گردے اس کے فیل نہیں ہوئے۔ شادی کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا ایک گردہ کم از کم ناکارہ ہو جائے، پھر کہتے ہیں چلو ابھی اس کی شادی کر دیں۔ یہ آبائی شرطیں ہیں شادی کرنے کی۔ آپ آبائی طریقہ اور الہی طریقے کو دیکھیں، آپ کتنا فرق ہے، وہ کیوں الہی نظام نہیں آ رہا؟ دو کاموں کی وجہ سے، ایک آبائی نظام سے محبت اور رغبت ہے، اور دوسرا الہی نظام کو بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ چونکہ آبائی نظام چاہنے والے پسند نہیں کرتے کہ ان کے نظام سے ہٹ کر الہی باتیں کوئی کرے، ان کو اچھی نہیں لگتی۔ عوام پسند باتیں کریں، عوام فریب باتیں کریں، یعنی پہلے جا کے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہاں عوام کیا پسند کرتے ہیں، جو عوام پسند کرتے ہیں وہی باتیں ان کو بتائی جائیں۔ اگر عوام اپنے آبا کے طریقے پسند کرتے ہیں، انہیں کہیں یہی طریقہ پسند، یہ بہترین طریقہ ہے جو آپ، اللہ کا پسندیدہ طریقہ یہی ہے۔ کچھ لوگوں کی مہارت یہ ہے کہ وہ جتنے آبائی سلسلے ہیں ان کو الہی لیبل لگانا جانتے ہیں، لیکن خدا نے انبیاء اس لیے نہیں بھیجے کہ آبائی سلسلوں اور آبائی رسموں پر عوام کو پختہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا تاکہ انقلاب برپا کریں، یعنی آبائی نظام چھوڑا کر الہی نظام قائم کریں۔ یہ انقلاب ہی کہلاتا ہے۔ آبائی نظام کا خاتمہ، ایک تہذیب کا خاتمہ، ایک نظام کا خاتمہ، ایک آئیڈیالوجی کا خاتمہ، ایک سسٹم کا خاتمہ، اور اس کی جگہ پر ایک نیا نظام کا قیام، یہ انقلاب کہلاتا ہے۔ انبیاء اس انقلاب کے لیے آئے تاکہ جاگزین کریں آبائی نظام کی جگہ الہی نظام کو۔ آبائی نظام میں بہت کچھ ہے، تہذیب ہے جس کے ابھی ہم خوگر ہیں،
قرآنی و الہی نظام. قرآن مجید میں ایک بہت خوبصورت نظام پوشیدہ ہے جو استخارہ کرنے والوں کو سمجھ میں نہیں آتا، چونکہ وہ نظام کی ہر آیت سے استخارہ نکالتے ہیں، فال نکالتے ہیں. مثلا نظام کی آیت ہے، ابھی میں پڑھوں گا آپ کے سامنے نظام کی آیات، نظام الہی کی آیات، اور آپ نوٹ بھی کرتے جائیں گے ہر آیت سے اس فال بھی نکالی گئی ہے. مثلا نظام الہی کی آیت ہے، اس سے کیا فال نکالی گئی کہ ٹھیک ہے یہ بکری خرید لو، اس میں بہتری ہے، یہ بھینس خرید لو، مثلا یہ ٹھیک ہے. یہ مثلا آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اس بینک سے پیسے نکلوا کے اس بینک میں ڈالنا چاہتے ہیں، فال نکالو. الہی نظام سے متعلق آیت نکلی ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے اس بینک سے پیسے نکلوا کے اس بینک میں، یہ محکمہ چھوڑ کے اس محکمے میں چلے جاؤ. قرآن مجید میں ایک بہت ہی خوبصورت بڑا اعلیٰ الہی نظام انسانی موجود ہے، پوشیدہ صدیوں سے، جس کو کھول کے پیش نہیں کیا گیا. تفسیر کہتے ہیں پردے کے نیچے چھپی ہوئی چیز کو واضح کر کے بتانا. فسر، تفسیر، فسر سے فسر یعنی ڈھانپی ہوئی چیز جس کے اوپر پردہ ڈال دیا گیا ہو، چھپا دیا گیا ہو، اس کے پردے کو ہٹانا تاکہ نیچے سے جو اصل چیز ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے. خوب، یہ کام تھا مفسرین کا. مفسر کا کام ہی یہی ہے کہ قرآن کے اندر جو نظام موجود ہیں ان کو پردہ ہٹائے الفاظ کا و مفاہیم کا، تاکہ اس کے اندر چھپی ہوئی چیز کھل کر ہمارے سامنے آ جائے. صدیوں سے پوشیدہ ہے قرآنی الہی نظام، بہت ہی خوبصورت و زیبا و اعلیٰ نظام قرآنی، جس کے اوپر آبائی تہذیب کے پردے پڑ گئے اور ہم دور بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن ہوتے ہوئے ہم اس سے دور ہیں. قرآنی و الہی نظام ہدایت کا مرکز حکومت ہے. حکومت کے بغیر الہی نظام ہدایت نامکمل ہے، بلکہ یوں کہوں کہ ناکارہ ہے. حکومت کے بغیر ہدایت کا نظام عملی نہیں ہو سکتا. حکومت کے ذریعے سے عملی ہوگا، حکومت کے ذریعے سے قائم ہوگا نظام الہی، اور نظام ہدایت انسانی حکومت کے ذریعے سے نافذ ہوگا. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ قرآنی نظام میں و الہی نظام میں حکومت کے بغیر ہدایت، امت کی ہدایت، البتہ بشر کی ہدایت و اجتماع کی ہدایت ناممکن ہے. حکومتیں اس وقت جو رائج ہیں، حکومتیں، آپ کے ذہن میں یہی تصور آئے گا کہ ان حکومتوں کے ذریعے، مثلا اس وقت پاکستان میں جو موجودہ حکومت ہے، اس کے ذریعے سے ہدایت کا نظام ہوگا. نا، کچھ حکومتیں آڑے ہیں، کچھ حکومتیں رکاوٹ ہیں، کچھ حکومتیں مانے ہیں. نظام ہدایت الہی میں جو حکومت شرط ہے وہ الہی حکومت، قرآنی حکومت شرط ہے، نہ کہ ہر حکومت ہدایت کے لیے ہے. بعض حکومتیں ہیں جن کا کام لوگوں کو رفاہ دینا ہے، ویلفیئر حکومتیں جن کو کہتے ہیں، رفائی حکومتیں، فلاحی حکومتیں، جن کا کام لوگوں کو روڈ بنا کے دینا، سڑکیں بنا کے دینا، اسکول بنا کے دینا، کالج بنا کے دینا، اسپتال بنا کے دینا اور روزگار فراہم کرنا. آج کے زمانے میں اگر کوئی حکومت یہ سارے کام کرے، بس بجلی بھی ہو، لوڈ شیڈنگ نہ ہو، گیس بھی ہو، اور تعلیم بھی عام ہو، علاج معالجہ بھی سب کو مہیا و میسر ہو، کوئی بے روزگار نہ ہو، اور ہر چیز ہر آدمی کے لیے فراہم کر دے، اسے ہم کہتے ہیں یہ بہت اعلیٰ حکومت ہے، بہترین حکومت ہے. یہ بھلے یہ بہترین حکومت ہے کیونکہ اس نے رفائی کام بہت اچھے کیے ہیں، ویلفیئر کے سارے کام اس نے اچھے کیے ہیں. یعنی آپ کو ظاہری وسائل زندگی فراہم کر رہی ہے یہ حکومت. لیکن الہی حکومت وہ صرف رفائی کام کرنے کی ذمہ دار نہیں ہے. الہی حکومت کا اصلی فریضہ ہدایت بشر ہے، اسے مقصد تک پہنچانا، اسفل سافلین سے اعلیٰ علیین تک، مقصد خلقت تک بشر کو پہنچانا. لہذا الہی حکومت اور غیر الہی حکومت میں بنیادی فرق یہ ہے، الہی حکومت کا اصلی محور ہدایت ہے، لیکن غیر الہی حکومت کا اصلی محور سعادت ہے. اب یہ جملے ہماری زبانوں پر چڑھ چکے ہیں. وہ لوگ جو اخباریں پڑھ کے دین سیکھے ہیں، میگزین پڑھ کے، اکثر کیا کہتے ہیں کہ دین بشر کی سعادت کے لیے آیا ہے. نہ خیر،
دین بشر کی ہدایت کے لیے آیا ہے، سعادت کے لیے نہیں آیا، ہدایت کے لیے آیا ہے۔ ہدایت کے اندر سعادت ایک شعبہ ہے۔ جب ہدایت دین کرے گا، سعادت ایک ڈپارٹمنٹ کا نام ہے، نہ کہ کل مقصد دین کا سعادت بشر ہے۔ خوشحالی، سعادت سے مراد یعنی خوشحال زندگی، نہ خیر، دین کا یہ مقصد نہیں ہے کہ بشر کو فقط خوشحال زندگی عطا کرے، بلکہ دین ہدایت کا ضامن ہے، اور حکومت مرکز نظام ہدایت دین ہے۔ الہی نظام کا مرکز حکومت ہے، حکومت کا اصلی کام ہدایت انسان ہے۔ ہدایت کی ضروریات میں سے ایک ضرورت سعادت ہے، یعنی الہی حکومت میں سعادت ایک شعبہ ہو جائے گا، رفاع ایک شعبہ ہو جائے گا، جبکہ غیر دینی حکومتوں میں، غیر الہی حکومتوں میں سعادت ان کا اصلی ہدف ہے، سعادت تک پہنچانا، یعنی خوشحال زندگی۔ جو ابھی مثلا ہمارے ملک میں پارٹیاں نعرہ لگاتی ہیں روٹی کپڑا اور مکان، ہمیں بھی یہی چاہیے، پاکستانیوں کو یہی چاہیے، روٹی کپڑا اور مکان ہی چاہیے، انہیں اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ البتہ شیعوں کو ایک دو چیزیں اور بھی چاہیے ساتھ، روٹی کپڑا اور مکان کے ساتھ ساتھ انہیں تحفظ بھی چاہیے اور لائسنس بھی چاہیے، اس کے علاوہ انہیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ کوئی بھی حکومت آ کے کر سکتی ہے، کوئی لائق حکومت آئے، ابھی تک تو نالائق ہی آئے ہیں سارے، لیکن کوئی لائق آدمی آ جائے پاکستان میں تو وہ یہ کام کر سکتا ہے، روٹی کپڑا مکان بھی فری میں دے گا، گیس بجلی سب فری میں ہو سکتا ہے۔ ایک رفائی ریاست پاکستان بنائی جا سکتی ہے، آسان ہے، مشکل نہیں ہے، صرف چوروں سے چھوٹ جائے۔ یہ چور لوگ، چور سیاستدان، چور پارٹیاں، چور حکمران اور چور سارے ابھی چوروں کے ہاتھ میں ہیں، اور ظاہر جو چیز چوروں کے ہاتھ میں ہو تو وہ چور چوری کرتا ہے۔ جس مکان میں ڈاکو جاتے ہیں، اس گھر کو رنگ روغن کر کے، اس کے پردے لگا کے اور اس کو جھاڑو لگا کے نہیں آتے، ڈاکو جاتے ہیں، ساری چیزیں، اس کی قیمتی چیزیں لوٹ کے، غیر قیمتی چیزیں توڑ کے، درم برم کر کے، پھر گھر والوں کو باندھ کے واپس آ جاتے ہیں۔ یہ ڈاکوؤں کا کام ہے۔ اسی طرح ابھی پاکستان دیکھیں، پوچھیں، بتاتے نہیں ہیں یہ کہ جو حکومت ابھی ختم ہوئی ہے، اس حکومت نے پاکستان کو ویران کر دیا ہے، تباہ کر دیا ہے۔ یعنی ڈاکو ایک گھر کا وہ حشر نہیں کرتے جتنا اس حکومت نے پاکستان کا حشر کیا ہے۔ بتاتے نہیں ہیں ہمیں بتاتے نہیں، حقیقتاً تباہ ہے، مکمل طور پر یہ ریاست تباہ ہے۔ آپ ماشاءاللہ سارے بافہم ہیں، اس حکومت نے آتے ہی 5 ارب ڈالر کا قرضہ آتے ہی مانگا ہے IMF سے۔ کیا ہے اس ادارے کا نام؟ مالیاتی ادارہ دنیا کا، جو بنیا ہے، سود خور ہے، ساری دنیا کو قرض دیتا ہے اور ملکوں پر قبضے۔ آتے ہی اس حکومت نے قرض لیا، پہلے مہینے، پہلے ہفتے ہی اگر آ کر کوئی قرض کی طرف دوڑ پڑے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ڈاکوؤں نے سب کچھ لوٹ لیا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس وقت، سب کچھ ویران اور خالی ہے ہر چیز۔ اب یہ آئیں گے، قرضے لیں گے، یہ بھی اسی طرح سے اگلی حکومت آئے گی، اس سے بھی زیادہ ویرانی مچائے گی، اور اس طرح کرتے کرتے جب تک چوروں کے ہاتھ میں ہیں وہ ڈاکے ہی رہیں گے۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی پاکستانی ایسا باضمیر انسان پیدا ہو، لائق آدمی، باصلاحیت، وہ پاکستان کو ایک فلاحی اور رفائی ریاست بنا سکتا ہے، روٹی کپڑا مکان مہیا کر سکتا ہے، اور پاکستان میں امن و امان قائم کر سکتا ہے، شیعوں کی کلنگ بند کر سکتا ہے، ان کو لائسنس بھی دے سکتا ہے۔ اس دن پاکستانی بہترین اپنے آپ کو سمجھیں گے۔ لیکن یہ حکومت بھی، رفائی حکومت، کامیاب حکومت اگر آئے، پاکستانی کی ہدایت کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھائے گی۔ الہی حکومت میں ہدایت انسان اصلی منشور ہے، اصلی کام ہے، اصل کام ہدایت ہے۔ ہدایت کے لیے سعادت بھی ضروری ہے، چونکہ اگر سعادت نہ ہو تو ہدایت حاصل نہیں ہوتی۔ اگر خوشحال زندگی نہ ہو، خوشگوار زندگی نہ ہو، ہدایت مشکل ہو جاتی ہے۔ مثلا ابھی آپ میں سے ایک آدمی ایسا بیٹھا ہوا درس میں جس نے ابھی کھانا نہیں کھایا، افطار نہیں کیا، بھوکا ہے، پیاسا ہے، اور ادھر سے درس ہو رہا ہے، مثلا قرآن
ہدایت، نظام، اللہ، اس کو یہ ساری چیزیں کچھ اور سمجھ میں آ رہی ہیں. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ روٹی، مثلا سالن، بریانی، پلاؤ، پکوڑا، سموسا، وہ ان ساری باتوں کا معنی کچھ اور سمجھ رہا ہے، چونکہ اس کا پیٹ خالی ہے. فقیر کو، کسی نے فقیر کو پوچھا تھا 2 اور 2 تو اس نے کہا 4 روٹیاں. اب مثلا کسی بھوکے کو پوچھو کہ زور کی کتنی رکعتیں ہیں، وہ کہے گا 4 روٹیاں. رکعتوں کے بجائے 4 روٹیاں آئے گا، چونکہ اس کا پیٹ خالی ہے. ایسے ہی ہے، اگر رفع نہ ہو، سعادت نہ ہو، ہدایت کے لیے میدان ہموار نہیں ہوتا. سعادت ہدایت کے میدان ہموار کرنے کا نام ہے. سعادت مقصد انسان نہیں ہے، ہدایت مقصد انسان ہے. وہ حکومت محور ہے نظام ہدایت کے لیے. جس طرح آج ہر ازم حکومت کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہے کہ جس کی حکومت ہوگی سسٹم اسی کا ہوگا، مکتب اسی کا ہوگا، مذہب اسی کا ہوگا، معاشرہ اسی کا ہوگا، لوگ اسی کے ہوں گے جس کی حکومت ہوگی. اور جو حکومت کے دائرے سے باہر ہے اس کا کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایسے بیٹھ کر اپنے آپ کو سرگرم کر. مثلا جس طرح بڑے بڑے آپ دکانوں پہ جائیں، بڑے بڑے دکاندار ہیں جنہوں نے 1-1 کنال کی دکانیں بنائی ہوئی ہیں. فٹ پاتھ پہ ریڑھی والوں نے ان کی دکان کے سامنے ریڑھی لگائی ہوئی ہے. ریڑھی والے کی نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، نہ فٹ پاتھ اس کا ہے، نہ دکان اس کی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اصل کاروبار اس آدمی کا ہے جو یہاں بڑی دکان بنا کے بیٹھا ہوا ہے. اس نے مہربانی یہ کی ہوئی ہے کہ ایک فقیر آدمی کو روڈ پہ ریڑھی کی بھی اجازت دی ہوئی ہے. خوب یہی ہے نمونہ. اس وقت پاکستان یا کوئی بھی ملک اس کا ہے جس کی حکومت ہے، باقی قوموں کو ریڑھی کی اجازت ہے. مثلا شیعوں کو ریڑھی لگانے کی اجازت ہے کہ ٹھیک ہے آپ لگا لو اپنی ریڑھی، دکان ہماری ہے، روڈ بھی ہمارا ہے، فٹ پاتھ بھی ہمارا ہے، تم اپنی ریڑھی لگا لو. چونکہ غریب آدمی ہو، تم ریڑھی سے کماؤ گے، بچے کھائیں گے تو دعا ہی دیں گے. دکان والا روز کتنا کماتا ہے؟ دکان والا روز 2 کروڑ روپیہ کماتا ہے، ریڑھی والا صرف 200 روپیہ کماتا ہے. اتنا فرق ہے دکاندار مالک دکان ہونے میں اور دکان کے سامنے اجازت لے کر ریڑھی لگانے میں، اتنا فرق ہے. اس وقت یہی ہو رہا ہے. حکومت جن کے اختیار میں ہے ان کے پاس سب کچھ ہے، اور مذہبیوں نے ریڑھی لگائی ہوئی ہے باہر، ان کو اجازت ہے آپ بھی ریڑھی لگا لو، 200 روز کا آپ کما لو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی مذہبی فعالیت کر رہے ہیں، بڑے مذہبی کام کر رہے ہیں، مذہب کے لیے کیا قربانیاں دے رہے ہیں اور کیا کام کر رہے ہیں. نہ عزیزان من، نظام الہی، نظام قرآن میں ہدایت. اب آج جو آپ کی خدمت میں عرض ہوا ہے اس کو خلاصہ کریں تو نتیجہ یہ، ان تذکرات کے علاوہ جو بیان ہوئے ہیں کہ کون کہاں بیٹھے اور بجلی کیسے اور فلاں، وہ اس کے علاوہ جو مطلب اصل آپ کی خدمت میں عرض ہوا ہے کہ ماہ مبارک رمضان ماہ نزول قرآن ہے. نزول قرآن کا مطلب قرآن کو سمجھنا ہے، فہم قرآن ہے، قرآن کا دل میں آ جانا، قرآن کا ذہن میں آ جانا، قرآنی مفاہیم کا سمجھنا نزول قرآن کہلاتا ہے. اور ماہ رمضان ماہ نزول قرآن ہے. ماہ قرآن میں ہم کوشش کرتے ہیں قرآن مجید کو سمجھنے کی، اور چونکہ قرآن ہدایت ہے، جس طرح رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اسی طرح قرآن ہدایت کی کتاب ہے. ہدایت کی کتاب کا مطلب یہ ہے کہ قرآن وہ جامع نظام لے کر آیا ہے اللہ کی طرف سے جو انسان کو مقصد خلقت تک پہنچا سکتا ہے. انسان جو ہدایت کا محتاج ہے، اسفل سافلین میں کھڑا ہوا ہے، اسے پہنچنا بہت اعلیٰ و بلند مقصد تک جانا ہے. اس مقصد تک لے جانے کے لیے جو تعلیمات ہیں ان کا نام نظام ہدایت ہے جو قرآن میں ہے. ہدایت کے بارے میں قرآن کے اندر سب کچھ موجود ہے. انسان کی زندگی کے مختلف شعبے جو محتاج ہدایت ہیں ان کے بارے میں ہر ایک چیز قرآن مجید کے اندر موجود ہے. قرآنی نظام ہدایت میں جامع و مرکزیت حکومت الہی کو حاصل ہے. یعنی قرآنی نظام ہدایت اس طرح سے ترتیب دیا گیا ہے کہ حکومت کے ذریعے قابل نفاذ ہے. حکومت اس کے لیے ضروری ہے اشد، لیکن الہی حکومت، قرآنی حکومت جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے. اور جس طرح دین کے اندر انسان کو
مختلف قسم کی رہنمائی کی گئی ہے، ہدایت کی گئی ہے، کیا کھائے اور کیا نہ کھائے، کیا بولے اور کیا نہ بولے، کیا پہنے اور کیا نہ پہنے۔ اسی طرح دونوں چیزیں قرآن نے بتا دی ہیں کہ ہدایت کی راہ میں و ہدایت کے لیے کون سا نظام اپنانا ہے اور کس نظام سے دوری اختیار کرنی ہے، کیسی حکومت قائم کرنی ہے اور کیسی حکومت سے آپ نے اجتناب کرنا ہے، دوری اختیار کرنی ہے۔ دوری اختیار کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اس حکومت میں نہ جائیں، نہ، ایسی حکومت جو الہی حکومت نہ ہو، اس سے دوری کا مطلب یہ کہ وہ قائم ہی نہ ہو، الہی حکومت قائم ہو۔ نہیں ہے کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں، لوگوں نے غیر الہی حکومت قائم کر دی ہے، ہم نے تو نہیں کی، لہذا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں ریڑھی لگانے کا حق دیا ہوا ہے۔ باہر ایک شعر ہے لکھا ہوا علامہ اقبال کا، وہ صبح اٹھ کے پڑھیے گا، شاید پہلے بھی پڑھا ہوگا، لیکن صبح جلدی اور غور سے پڑھنا، دقت سے پڑھنا، اور پھر آپس میں مباحثہ کریں، ڈسکشن کریں کہ کیا شعر ہے۔ علامہ اقبال کا فرمانا ہے کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ ملا کو، مولانا کو سجدے کی اجازت ہے، یہ خوش ہے کہ ہندوستان میں اسلام آزاد ہے۔ اسی بات پر اس کا آسان ترجمہ شعر کا کیا ہے کہ ملا کو ریڑھی لگانے کی اجازت ہے تو سمجھتا ہے دکان بھی میری ہے، نہ، دکان آپ کی نہیں ہے، اس کا مالک کوئی اور ہے، کروڑوں پتی کوئی اور ہے، سرمایہ دار کوئی اور ہے۔ تو بیچارے پر رحم کھا کے تجھے مسکین سمجھ کر اپنی ریڑھی لگانے کی اجازت ہے کہ ٹھیک ہے 2 رکعت تو بھی پڑھ لے، یہاں پر تو بھی 2 دن اپنی رسومات انجام دے لے۔ یہ عزت کی زندگی نہیں ہے، یہ قرآنی زندگی نہیں ہے۔ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ مومن ریڑھی لگائے اور طاغوت مالک ہو، طاغوت پراپرٹی طاغوت کی ہو اور طاغوت کی پراپرٹی میں مومن کی ریڑھی لگی ہوئی ہو۔ خدا مومن کو ریڑھی باندھ دیکھنا نہیں چاہتا، خدا مومن کو عزت کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے، خدا مومن کو اس مقام پہ دیکھنا چاہتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ چونکہ یہ ایک تسلسل کے ساتھ بحث بڑھے گی آگے، قرآنی بحث، نظام قرآنی۔ آج وہ آیات جو پڑھنا مقصود تھا وہ نہیں پڑھ سکے، کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں باقاعدہ آیات قرآن کے ذریعے سے نظام حکومت الہی آپ کی خدمت میں پیش ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔